تو چند چیزیں مسلمانوں کی پستی، زبونحالی اور زوال کے اسباب اور وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پہلے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مسلمان اس وقت دنیا کے اندر کیوں پستی کا شکار ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان ممالک محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی املاک محفوظ نہیں ہیں، مسلمان دشمن کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ کشمیر میں، فلسطین میں، عراق و شام میں، برما میں، ہر جگہ پر مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مسلمان کیوں اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی مدد کرنے کے لیے اور ان کو آزادی دلوانے کے لیے کوئی خاطر خواہ کارکردگی دکھانے پر آمادہ نہیں ہیں یا ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کے اسباب اور وجوہات اور زبونحالی کا شکار مسلمان کیوں ہوئے، اس کی ایک وجہ مسلمانوں کے اندر غداری، بغاوت اور آپس کی لڑائیاں ہیں، جس نے مسلمانوں کو اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ مسلمان کچھ کر سکنے کے قابل نہیں رہے۔ تو پہلی وجہ مسلمانوں کے محکوم، مغلوب اور زبونحالی کا پہلا سبب ہے غداری، بغاوت اور آپس کی لڑائیاں۔ دوسرا سبب مسلمانوں کی زبونحالی کا کہ مسلمانوں نے مناسب طاقت حاصل نہیں کی ہے۔ مناسب طاقت کا حاصل نہ کرنا مسلمانوں کی زبونحالی کی ایک اہم وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ کہ مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی کا فقدان ہے۔ غیرت ایمانی مسلمانوں کے اندر نہیں رہی ہے۔ چوتھی وجہ کہ مسلمانوں نے جہاد کو عملاً چھوڑ دیا ہے۔ کہیں پر بھی دنیا کے اندر مسلمان عملی طور پر جہاد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مسلمانوں کی ذلت، پستی، زبونحالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو عملاً چھوڑ دیا ہے۔ پانچویں وجہ نصاب تعلیم میں تبدیلی۔ ہمارا نظام تعلیم مغربی ہے، ہمارا نصاب تعلیم ان کا دیا ہوا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جس سے ان کی سوچ، ان کی فکر مغربی ہو رہی ہے۔ تو ایک اہم وجہ مسلمانوں کی زبونحالی کی یہ بھی ہے کہ نصاب تعلیم کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور چھٹی وجہ مسلمانوں کی زبونحالی اور مسلمانوں کی پستی اور ذلت کی کہ اتحاد باہمی کا فقدان ہے۔ مسلمانوں کے آپس کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، جس کی بنا پر دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے اور اپنی مرضی کے قوانین ان پر لاگو کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے دشمن وہاں پر حملہ کر دیتا ہے، مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کر لیتا ہے، کیونکہ ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ساتویں وجہ اور ساتواں سبب مسلمانوں کے زبونحالی کا، پستی کا، کہ یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام سے ہمیشہ مسلمان حکمرانوں نے روگردانی کی ہے، اور جس کی بنا پر مسلمان دن بدن ذلت کے اندر، پستی کے اندر، زبونحالی کے اندر چلے گئے۔ اور آٹھواں سبب مسلمانوں کی زبونحالی کا کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ جو اسلامی تعلیمات تھی، جو آقا کریم کی سیرت تھی، جو قرآن کا حکم تھا، اس سے مسلمانوں نے بغاوت اختیار کی، اسلامی حدود کو تجاوز کر لیا، اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمان ذلت کے اندر، پستی کے اندر، زبونحالی کے اندر اور شکست کے اندر چلے گئے۔ نویں وجہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی اور پستی کی کہ مسلمانوں کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا قائد نہیں ہے، ایسا لیڈر نہیں ہے کہ وہ جو مسلمانوں کو پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے لے کر دے سکے اور مسلمانوں کو پھر سے اپنے اس
عظمت رفتہ کو بحال کر کے مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا کر سکے۔ اور 10ویں وجہ مسلمانوں کی زب و حالی کی، ان کے شکست کی، ذلت کی، رسوائی کی، یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر پیش بندی نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، آنے والے حالات کے حوالہ سے منصوبہ بندی نہیں ہے، جو اسلام کو چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالہ سے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ یہ 10 وجوہات ہیں، یہ 10 اسباب ہیں کہ مسلمان کیوں ذلت کا شکار ہیں، کیوں پستی کا شکار ہیں، کیوں ذب و حالی کا شکار ہیں، کیوں دشمن کے آگے مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہ 10 وجوہات ہیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔